الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن القرآن الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. اللہ حضرت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور یہی درود پاک تمہارے لیے قبر میں بھی نور ہوگا، کل قیامت کے دن پل صراط پر بھی نور ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرۃ المنتہا سے زمین تک پہنچ جاتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جبرائیل کو ہم عرض کرتے ہیں کہ اتنی طاقت دی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ہر ایک درخت کے پتے پتے کو گن سکتا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ ریگستان کے جو ریت کے ذرات ہیں سارے اکٹھے کیے جائیں ہر ایک ذرے کو گن سکتا ہوں. اور آگے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ جو دنیا میں سمندر، ندی، نالے، دریا سارا پانی اچھال دیا جائے اور اس کے قطرے قطرے بن جائیں تو ایک ایک قطرے کو بھی گن سکتا ہوں. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ کا امتی، جب آپ کا کوئی غلام شوق محبت کے ساتھ آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو جو رب کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں میں ان میں سے ایک کو بھی شمار نہیں کر پاتا. حالت یہ ہے، مقام دیکھ کتنا کہ ریت کا ذرہ ذرہ گن سکتے ہیں، درخت کا پتا پتا اور پانی کا ایک ایک قطرہ گن سکتے ہیں، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ جاتا ہے. انہوں نے ایسا کرتا ہے کہ جو رب کی رحمت آپ کے امتی پر نازل ہوتی ہے، صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے جو ایک ہوتی ہے نا اس کو بھی شمار نہیں کر پاتا. تو حضور کے غلاموں پر رب کی رحمتیں بھی وسیع ہیں. اور فرمایا جب رمضان المبارک آئے تو اس میں رحمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ثواب پر جو فضیلت ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں جب جمعہ کی نماز پڑھی جائے، جب فرض نماز پڑھی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک امامے کے ساتھ پڑھی جائے تو 70 گنا درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں، اور رمضان میں ڈبل 70 ہو جاتے ہیں. اور رمضان میں عبادت پر اتنی فضیلت آ جاتی ہے جو نوافل کا ثواب ہوتا ہے، رب تبارک و تعالی حضور کے غلام کو فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی نوافل جو نفل پڑھے جائیں اس کی عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرض میں شمار ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی بے شمار فضیل و برکات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حضور کے امت پر
حضور کے امتیوں پر یہ رب کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو دو فرشتوں کو حرکت میں بھیج دیتا ہے۔ ہمارے کاندھے پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی لکھنے والا نیکی لکھتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ لکھنے والا کو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ حضور کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اب دونوں فرشتوں کا کام تھا، نیکی والا جب نیکی لکھتا دوسرا خاموش ہو جاتا، اور گناہوں والا جب گناہ لکھتا نیکی والا بیٹھ جاتا، اور درود پاک پڑھنے والا جب درود پاک پڑھتا ہے یہ دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ ایک ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے، ایک گناہ مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور رمضان میں تو اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں روزوں کے حوالے سے آج سنیں گے کہ روزہ ہے کیا، روزہ کس پر فرض ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس پر نماز فرض ہے اس پر روزہ فرض ہے، یعنی عاقل بالغ مرد آزاد، مرد و عورت، یعنی عقل رکھتا ہو، بالغ بھی ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، مرد اور عورت، اور ان میں مسلمان ہونا اس کا ضروری ہے، مسلمان بھی ہو تو ان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جن پر نماز فرض ہے نماز بھی ان پر فرض ہے، جو عاقل ہو، جو بالغ ہو، یعنی سمجھدار ہو اور بالغ ہو اور آزاد ہو، قیدی نہ ہو، مرد یا عورت، اور مسلمان ہو، ان پر رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ نماز جو 5 وقت کی فرض کی گئی یہ بھی ان پر فرض ہے۔ ایک روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ انعام دے گا کہ جو کوے کا ایک بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اور اڑنا شروع کرتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور اڑنا اس نے شروع کیا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر مر گیا، جتنا ادھر سے اس نے فاصلہ طے کیا، کل قیامت کے دن ایک روزہ دار، ایک روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ یعنی جو کوے کا بچہ پیدا ہوا اور اڑنا شروع کیا، ساری زندگی اڑتا رہا، اب بچہ تھا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا اور آخر میں گر کر مر گیا، جتنا ادھر سے اس نے فاصلہ طے کیا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اب کوے کی مثال علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے کوے کا نام کیوں لیا؟ دنیا میں بہت سارے پرندے ہیں اس سے اڑان تیز رکھتے ہیں، ان کا نام نہیں لیا، اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں حیات الحیوان میں لکھا گیا ہے کہ یہ کوا ہے نا، اس کی کوئی زندگی معمولی نہیں، کم از کم جو کوے کی عمر ہوتی ہے 500 سال ہوتی ہے، کسی کی 800 سال ہوتی ہے، کسی کی ہزاروں میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ادب والوں نے، اہل ادب نے لکھا ہے کہ جب کوا آ جائے تو اس کو برا بھلا نہ کہو۔ بابا کرم الدین کاؤں والی سرکار، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ہر وقت ان کے ڈیرے پر کوے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کوئی طوطا پالتا ہے، کوئی مور پالتا ہے، آپ نے ہر گھر کوے پالے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہنے لگا ہر وقت میں کووں کی خدمت اس لیے کرتا ہوں، میرا خیال ہے، میرا دل کرتا ہے کبھی وہ کوا بھی آ جائے جس نے حضور کی زیارت کی ہو۔ علماء کرام لکھتے ہیں کوے کی اتنی لمبی عمر بھی ہو سکتی ہے۔ بابا کرم الدین سرکار گاؤں والے کہتے ہیں کہ میرا خیال نہیں اس بات پر ہوتا ہے، میرا خیال اس بات پر ہوتا ہے کبھی وہ کوا بھی آ جائے جس نے حضور کی زیارت کی ہو۔ میں حضور کو نہ دیکھ سکا تو کیا ہوا، اس کو تو دیکھ لوں گا جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ کوے کی اتنی لمبی عمر ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کا نام لیا کہ ایک روزہ رکھے جو رب کی رضا کے لیے، اللہ اسے اتنا انعام دے گا، کوے کا بچہ اڑنا شروع ہو اور بوڑھا ہو کر جہاں گر جائے اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اور ایک علماء کرام نے ایک اور بات مزے کی لکھی ہے، کوے کو جب بھی دیکھا ہوگا آپ نے حادثات کی موت مرتے دیکھا ہوگا، کبھی اپنی کوائی موت مرا ہی نہیں، اللہ نے اس کی زندگی میں کبھی کوائی موت لکھی نہیں۔ جیسے انسان بیمار ہو کر مر جاتا ہے، اس کی کوائی زندگی اتنی ہے نہیں، کبھی وہ درخت سے ٹکرا کر مر جاتا ہے، کبھی کسی چیز سے ٹکرا کر مر جاتا ہے، کوئی اس کو شکار کر دیتا ہے مر جاتا ہے، یہ کوا بوڑھا ہو کر جوان ہو جاتا ہے، کبھی ایسے کوائی موت میں نہیں مرا، یہ مرا ہے تو حادثے میں مرا، اتنی لمبی عمر ہے اس کی۔ تو روزے دار کی اتنی فضیلت ہے، صرف ایک روزہ رکھتا ہے اور باقی روزوں کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
صحیح معنی میں روزے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک رمضان شریف میں ایک آتش پرست تھا جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے رمضان المبارک کا ادب کیا۔ ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ اب بازار مسلمانوں کا تھا، اب اس نے کیا کیا کہ بچہ تھا، اس نے کوئی چیز خریدی اور کھانے لگا۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کا روزہ تھا، رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں اس آتش پرست کافر کا جو بچہ تھا کوئی چیز خریدی اور وہیں کھانا شروع کر دیا۔ جو آتش پرست تھا، جو اس کا باپ تھا، اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بچے کو تھپڑ ماری اور کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور ان کے بازار میں کھڑے ہو کر تو سارے روزہ دار ہیں، ان کے سامنے تو کھا رہا ہے۔ اس مہینے میں تو مسلمان کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تجھے روزے کا ادب نہیں، رمضان کا احترام نہیں۔ تھپڑ مار کر یہ کہا تو بچہ کہنے لگا کہ میں کھا رہا ہوں، تو نہیں کھاتا، تو نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ تو اب باپ نے کہا میں کھاتا ہوں لیکن سب کے سامنے نہیں کھاتا، میں کھاتا ہوں تو چھپ کر کھاتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، میں ان کے سامنے نہیں کھاتا، کیونکہ روزے دار کے سامنے جب کوئی چیز کھا جائے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اب جب آتش پرست نے اتنی بچے کی تربیت کی، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، وہ جو کافر تھا، پوچھا کہاں فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ میں تو واقعی گناہگار تھا، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزر گئی، جب آخری وقت تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، میرے روح قبض کرنے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کر دی، میں نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ پوچھا کہ تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، تو نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کہنے لگا کہ وہ جب میں نے بچے کو تربیت کی تھی نا، رمضان کا احترام کیا تھا، رب نے اسے احترام کرنے کی وجہ سے بخش دیا۔ ایک آتش پرست، ایک یہودی، ایک کافر رمضان کا احترام کرے اور رب کی رحمت یہ ہے کہ اس کو بخش دیا۔ رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا۔ اور رب کی رحمت اتنی برستی ہے رمضان المبارک میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رب کی رحمت اتنی وسیع ہو جاتی ہے، روایت سنی نا، ایک مرتبہ درود پاک علیہ اتنی رحمت ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو شمار نہیں کر پاتے۔ حالت مقام یہ ہے کہ ریت کا ذرہ ذرہ گن لیتے ہیں، لیکن ایک رحمت کو 10 نازل ہوتی ہیں، ایک کو بھی شمار نہیں کر پاتے۔ اور اس رب کی جب ماہ رمضان آتا ہے تو 70 گنا اور رحمت بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ پر 2 احسان کیے ہیں، 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ یہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہیں، یہ میں نے احسان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ایک قرآن ہے، دوسرا رمضان ہے۔ یہ میں نے حضور کی امت پر احسان کیا ہے، ایک رمضان دیا، ایک قرآن دیا۔ یہ اس لیے یہ نور 2 عطا کیے تاکہ 2 اندھیرے ہیں جو ان سے یہ محفوظ رہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک اندھیری قبر ہے اور ایک کل قیامت کے دن جب پل صراط پر گزرنے کا وہ اندھیرا ہے۔ جس نے قرآن کی حفاظت کی پل صراط پر کامیاب ہو جائے گا، جس نے رمضان کی حفاظت کی قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ رمضان اور قرآن اس کو قبر میں بھی بچا لیں گے، پل صراط پر بھی بچا لیں گے، کیونکہ یہ قبر ایک اندھیری قبر ایسی ہوگی کہ کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آئے گی، اتنا اندھیرا ہوگا۔ اور جو میدان معاشر سجا ہوگا اور پل صراط سے لوگ جا رہے ہوں گے، وہاں بھی اندھیرا ہوگا، اندھیرے سے ڈوبا ہوا پل ہوگا۔ اور جس نے رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اے موسیٰ، جس نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا اور روزے رکھے، ماہ رمضان کا احترام کیا، ادب کیا، اور روزے کو جس طرح میری رضا تھی اسی طرح اس نے ادا کیا، یعنی روزہ رکھا اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا ان سے باز رہا، تو قبر میں بھی اس کے لیے نور ہوگا اور میدان معاشر میں پل صراط پر بھی اس کے لیے نور ہوگا۔ رمضان کی اتنی فضیلت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اجعلنی امتی محمد، عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے بھی حضور کا امتی بنا دے۔ ہیں نبی، بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی امت کو اتنی شان دیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے شان دیکھی
تو آپ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی امتی محمد، یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے گئے کہ مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ پتہ چلا کہ حضور کی امت کی شان کوئی عام نہیں ہے۔ جب باقی نبیوں کی امتوں کی باری آئی تو رب نے کسی کو بھی کسی امت کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ جب حضور کے امتی کی باری آئی تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیوں بہتر ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ باقی نبیوں کی امتیں گزری، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین امت قرار نہیں دیا بلکہ ان پر عذاب آئے۔ جب وہ گناہ کرتے تھے ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں، جب وہ گناہوں کی طرف جاتے تھے تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی تھیں، انہوں نے گناہ کیا، ان کو سزا دنیا میں ملی، لیکن رب کی رحمت دیکھ، بندہ گناہ کر لیتا ہے، رب اس کو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا ابھی گناہ نہ لے، اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے، اب وہ کرامن کاتبین میں سے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس نے توبہ نہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اب لکھ لے۔ نیکی اگر کرتا نہیں، پہلے نیت کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لکھ لو، اس نے ابھی نیت کی ہے لکھ لو، ابھی نیکی کرتا نہیں ہے، نیت کی فرمایا لکھ لو، اب گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد رب فرماتے ہیں اب نہ لکھو، اب نہ لکھو، شاید یہ توبہ کر لے، یعنی توبہ کی اس کو مہلت دے دیتا ہے۔ اور حضور کو امتی کو یہ اتنی شان دی، اب بنی اسرائیل اور نبیوں کی جو امتیں گزری جنہوں نے گناہ کیا، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، کسی کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو دنیا میں سزا دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ قانون تھا، جب گناہ کرتے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان کے گناہ تب معاف ہوں گے جب یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، اس لیے معاف ہوں گے کہ یہ ایک کو مارے گا، یہ جب مرے گا اس کی توبہ قبول ہے، یعنی وہ مر اس لیے رہا ہے کہ توبہ کر رہا ہوں۔ اور حضور کے امتی کی یہ شان ہے کہ رب کی بارگاہ میں دو آنسو بہا لے، یہ دو آنسو کل قیامت کے دن اسے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اتنی رب نے اتنی شان دی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی امت کو اگر جہنم میں بھیجنا ہوتا تو ان پر دو احسان کبھی نہ کرتا، اگر جہنم میں بھیجنے کا پروگرام ہوتا، ارادہ ہوتا تو حضور کی امت کو جو دو انعام دیے ہیں یہ کبھی نہ دیتا۔ پوچھا گیا کہ یا علی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک جو قرآن پاک میں جو سب سے چھوٹی سورت اور اس سے بعد میں ہے، ایک تو سورت کوثر چھوٹی ہے، اس سے بعد میں قل هو اللہ احد، فرمایا یہ سورت اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضور کے امتی کو جہنم میں بھیجتا تو یہ سورت اخلاص اس کو عطا نہ کرتا، اور اگر اسے جہنم میں بھیجنے کا ارادہ کرتا تو اسے کبھی رمضان نہ دیتا۔ رمضان اور سورت اخلاص کی کیا فضیلت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورت اخلاص سچے دل کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لو اور آپ پورے قرآن کا ختم دے دے گا، پورے قرآن پاک کا ثواب دے دیتا ہے، اتنی فضیلت والی ہے سورت اخلاص۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو پڑھ لو اور رمضان پر عمل کر لو، عمل سے مراد ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شرائط اس میں رکھی ہیں پورے طریقے سے روزہ رکھو، جس طرح اس کو ادا کرنا ہے ہمیشہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے گا۔ رمضان کی جو اتنی فضیلتیں ہمارے لیے پیدا کی گئیں، کسی اور امت کے لیے نہیں کی گئی، جس طرح روزے ہمارے لیے جس طرح ترتیب وار رکھے گئے کسی امت کے لیے اس طرح نہیں تھے، اور ہمارے لیے جو شہری اور افطاری کا حکم دیا گیا، یعنی جو ہمارے لیے پروگرام بنا گیا یہ وقت بنایا گیا، یہ کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ ان کا تھا صرف رات کو کھاتے تھے، بس افطاری کی، بس صبح کو کچھ کھانا نہیں ہے۔ ہمارے لیے افطاری بھی ہے، شہری بھی ہے، 2 مرتبہ کھانے کا حکم ہے، ان کے لیے باقیوں کے لیے نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 3 دن تک نہ کھولتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام تھے نا، ان کا عشق کی اور تھا، جو حضور کرتے وہی کرتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، یہاں تک کہ کچھ نہ کھایا 3 دن تک، صحابہ کرام ریس کر رہے ہیں کہ ہم بھی رکھیں گے، 2-3 دن ہوئے تو وہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی میری طرح ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری مثل ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا کہ تم میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا اگر میں ساری زندگی کچھ کھاؤں پیوں نہ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم نہ کھاؤ تمہاری شکل بھی، تمہاری جو صحت خراب ہو جائے گی۔ اب حضور جیسا کوئی بنایا نہیں، اور جس طرح حضور کی امت کو بنایا اس طرح کسی کی امت کو بنایا نہیں۔ حضور بھی شان والے اور اس کی امت بھی شان والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، یہ کرم ہے ہم پر
اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس طرف رب نے بلایا اس طرف نہیں گئے، جس طرف منع کیا اس طرف گئے، جس طرف رب نے بلایا اس طرف نہیں گئے، جس طرف منع کیا اس طرف گئے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوگ کامیاب ہونے کے باوجود کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی نافرمانیاں اس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ رب کی پامال جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیں رکھی ہیں وہ پامال کر کے گزر جاتا ہے۔ بظاہر تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، ترقی کر کے جا رہا ہوں، لیکن جو بیچ میں جو اعمال جو کام کر کے جاتا ہے وہ رب کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جن سے رب نے منع کیا تھا وہ کر کے جاتا ہے۔ اور رب کو جو پسند ہے وہ کام کر کے جائیں تو ہمیشہ کامیابی ہے، اور وہ کامیابی ایسی ہے کہ جنت میں لے جائے گی، وہ کامیابی ایسی ہے کہ جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماہ رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پر روزے فرض ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا